بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولیم مصری پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 15 جنوری ہے، 4 ربیع الثانی ہے اور جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا for Friday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء، والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ينسى من ذکرہ ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك، وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد، وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب، وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم۔ Ziyarat for Friday. It is the day of Imam Mahdi alayhi salam and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله،
الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ سب کو خالق سے ملاتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ لوح محفوظ کی تحریر بدل دیتا ہے، لوح محفوظ کی تحریر بدل دیتا ہے، سب کی تقدیر بناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ آنا جانا یہاں رہتا ہے فلک والوں کا، آنا جانا یہاں رہتا ہے فلک والوں کا، رونق خلد دکھاتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ وجہ تخلیق جہاں وارث کن نور ازل، وجہ تخلیق
نور ازل، پھر بھی توحید بچاتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ جب نظر آتا ہے اس کو بنی ہاشم کا قمر، جب نظر آتا ہے اس کو بنی ہاشم کا قمر، چاند خود پوچھنے آتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ اوج پانے کے لیے عرش یہاں جھکتا ہے، اوج پانے کے لیے عرش یہاں جھکتا ہے، اوج کو اوج دلاتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے بندے ہیں مگر رب کی طرح لگتے ہیں، رب کے بندے ہیں مگر رب کی طرح لگتے ہیں، ان میں خالق نظر آتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے یقیناً یاسر، یہ محمد کا گھرانہ ہے یقیناً یاسر، حسن اعجاز دکھاتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ رب کے پیغام سناتا ہے، یہ گھر کس کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے جو ہے وہ اس وقت ایک دعا سنی اور اس کے بعد ذکر محمد و آل محمد جو ہے وہ سماعت فرمایا، اور اب ہم پروگرام کے حصے کو، اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت ہوا ہے ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات میں اقوال معصومین آپ کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں۔ شروع کریں گے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت قول ہے، اور یہی جب بھی اقوال کی بات ہوتی ہے، جب بھی احادیث کی بات ہوتی ہے، جب بھی آیات قرآنی کی بات ہوتی ہے، تو اس کے معجزے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان آیات کے اندر، ان احادیث کے اندر، ان اقوال کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے، ہر نسلوں کے لیے درس موجود ہے۔ یہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ جس کو کہیں وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس سے ہر نسل جو ہے وہ استفادہ کرتی ہے۔ یہ شروع سے لے کے جب سے قرآن جو ہے نازل ہوا، اور وہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی بشریت کی رہبری کرتا رہے گا، اور یہ اقوال جو ہیں، یہ احادیث جو ہیں، یہ تمام اسی قرآن کی تفاسیر ہیں مجموعی طور پر۔ ان کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، سمجھا کے بیان کیا ہے۔ مختلف نشستوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ان کا بھی معجزہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، ہر نسل کے لیے اس کے اندر جاذبیت موجود ہے، اور یہ اس کو اس کے زمانے کے حساب سے جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہم اس زمانے کو اگر لے لیں اور اس کے اوپر رکھ کے اس قول کو دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں اور اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں، تو ہم دیکھیں ایسا لگے گا کہ جیسے کہ اس زمانے ہی کے لیے نبی مکرم نے یہ قول فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں اس کو دہراؤں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے آیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ آپ دیکھیں کہ بالکل بین ہی اس وقت یہی سچویشن جو ہے وہ ہے، جدھر بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے جیب میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ انہوں نے حلال سے کمایا ہے یا حرام سے۔ آگے بڑھیں گے اور ایک اور قول کو شامل کریں گے جو کہ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالص سونے سے بڑھ کر
کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہو سکتی، خالص سونے سے بڑھ کر کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہو سکتی، لیکن مومن کی عمر کا باقی حصہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان کے شب و روز ہیں، اس کے بارے میں امیر المومنین جو ہے وہ ہماری توجہ کو اس طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لمحہ گزر رہا ہے، جو سیکنڈز گزر رہے ہیں، یہ جو لمحات گزر رہے ہیں، جو شب و روز کا آنا و جانے کا سلسلہ ہے، اس کو مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کی قیمتی ترین جو چیز ہے سونا، اس سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں ہو سکتی، مگر کہ مومن کی زندگی کا جو باقی حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ جو شب و روز ہیں اس سے وہ اس طرح سے خدا کی معصیت سے بچ سکتا ہے اور اس طرح خدا کے الطاف و نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کے پاس وقت ہے اور مہلت ہے اور اس کے لیے راہیں کشادہ ہیں، اس کے پاس مکتب محمد وآل محمد ہے، اس کے اندر اس میں تعلیمات ہے، وہ سارا راستہ ہے جو اس کو لے کر نہج کی طرف جاتا ہے، ایک بلندی کی طرف، اور اس کی جو پرواز کو جو ہے وہ اور صعود دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گزرتے ہوئے ہر دن کو، ہر گزرتی ہوئی رات کو اور شب و روز کے اس آنے و جانے کو غنیمت جانیں اور اس میں معصیت خدا سے بچتے رہیں اور ہر وہ کام کریں جو خوشنودی ہے خدا کی خاطر ہو، تاکہ ہماری زندگی کا اور ہمیں جو خدا نے یہ نعمت دی ہوئی ہے زندگی کی، اس کا حق ادا ہو سکے۔ ایک اور قول جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کے دن گنے جا چکے ہیں، عمر کے دن گنے جا چکے ہیں، یعنی محدود ہیں، جس کی جتنی زندگی مقرر کی گئی ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا وقت مقرر کے آ جانے سے پہلے اعمال کی طرف بڑھو۔ آپ دیکھیں کس قدر صاف بین ہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ عمر کے دن گنے جا چکے ہیں اور انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ایک وقت مقرر ہے، اس کے آ جانے سے پہلے اعمال کی طرف بڑھو، کہ تمہاری جو عمر ہے اس کے دن گنے ہوئے ہیں۔ چونکہ انسان کو نہیں پتہ، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں توبہ کر لوں گا، اعمال اچھے کر لوں گا، اس کر لوں گا کے سلسلے میں کہ یہ ہم کر لیں گے، یہ توبہ بھی ہو جائے گی، ہم اچانک جو ہے وقت مقرر آ جاتا ہے، وہ نہیں ٹلتا۔ تو ہمیں چونکہ موت کا علم نہیں ہے، اس وقت مقرر کا ہمیں علم نہیں ہے، کسی بشر کو اس کا علم نہیں ہے، تو کیا چاہیے؟ عقل مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد از جلد توبہ کی طرف بڑھے، اپنے اعمال کی طرف بڑھے، ان کو صالح کرے، ان کو سیدھا کرے، پروردگار کی بارگاہ میں خوب جٹ کے توبہ کرے اور اس کے ساتھ راز و نیاز کا سلسلہ بڑھائے، سچی توبہ کرے، اس کے اوپر کاربند رہے اس سے پہلے کہ وقت مقرر آ جائے۔ ایک اور قول کو شامل کریں گے، مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کے گزشتہ زمانے سے عبرت حاصل کرتے تو باقی زندگی کی خود حفاظت کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالتا ہے، وہ سالوں کی اس کی میموریز میں نظر نہیں آتا کہ اس پورے سال میں میں نے کیا کیا تھا، وہ بالکل خواب ہو جاتا ہے، ایک سائی کی طرح سے گزر جاتا ہے، اور گزشتہ زندگی چاہے 50 سال کی گزاری ہو، چاہے 60 سال کی گزاری ہو، چاہے 40 سال کی گزاری ہو، جتنی بھی زندگی گزاری ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ تو امیر المومنین اسی طرح اشارہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کے گزشتہ زمانے سے عبرت حاصل کرتے تو باقی زندگی کی خود حفاظت کرتے، کہ وہ کس طرح گزر گیا تو آئندہ آنے والی زندگی بھی اسی تیزی کے ساتھ مانند ایک ہوا کے جھونکے کے گزر جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم بندگی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، پروردگار کے ساتھ توسل اختیار کریں، محمد وآل محمد کو وسیلہ قرار دیں، اور اس کے ساتھ راز و نیاز کی جو کیفیت ہے اس کو اس میں فرق نہ آنے دیں، تاکہ ہماری زندگی بھی بہترین گزرے اور ہمارے دارالآخرہ کے لیے بھی بہترین سامان مہیا ہو جائے۔ آگے بڑھیں گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور قول جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا نہ چھوڑے، اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے، اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے کہ جس پر علم کی کوئی بات لکھی ہوئی ہو، تو یہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ تو یہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور اس کے ہر حروف کے بدلے جو اس ورق پر تحریر ہے خدائے بزرگ و برتر اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی جنتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں جو ہے وہ انسان سے
کلام ہوا ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ نہ کسی انسان کے بندے بشر کے دل و دماغ کے اوپر اس کا خیال گزرا، نہ کبھی جناتوں کے کسی کے اوپر یہ نہیں گزرا، اس قدر مخفی خدا نے رکھا ہے۔ حالانکہ اس کے اشارے قرآن میں جا بجا دیے ہیں، مگر پھر بھی کہہ دیا کہ یہ تم اس کا خیال بھی نہیں کر سکتے، تمہیں اس کی احاطے کا، تمہیں اس بارے میں تمہیں کچھ گمان نہیں ہے۔ وہ اتنا وسیع و عریض ہے، وہ ایسی نعمتیں ہیں جو جب تم جاؤ گے تو اس کو ضرور پاؤ گے۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا مختلف طریقوں سے، مختلف چیزوں سے انسان کو آگ سے بچا رہے ہیں، انسان کے راستے کو جو ہے وہ سیدھا کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ آگ سے بچ جائے، خدا کے غضب سے بچ جائے۔ یعنی کتنی عام سی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کو انجام دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے کہ جس کے اوپر علم کی کوئی بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہو، تو یہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور اس کے ہر حروف کے بدلے جو اس ورق پر تحریر فرمائے ہیں خداوند بزرگ و برتر اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا۔ کیا مشکل کام ہے! اگر ہم چاہیں تو قرآن بھی لکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو احادیثیں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک پرسنل ایک ڈائری ایسی بنائے جس کے اندر علم اور حکمت کی باتوں کو لکھا جائے تاکہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑا جائے۔ اپنے جو جہاں سے بھی آپ کو احادیث ملتی ہیں، آج کل تو بہت فراوانی ہے، انٹرنیٹ سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، نہ سفر کرنا پڑتا ہے، نہ اتنے زیادہ جو ہے وہ کتابیں خریدنے پڑتی ہیں، نہ آپ کو جو ہے وہ لائبریریاں جا کے کھنگالنی پڑتی ہیں۔ بہت آسان کام ہے، مگر آپ دیکھیں اس کے فضائل کتنے بے شمار ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو تھوڑا سا ٹائم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نکال کر اپنی آخرت کو بہترین سنوار سکتے ہیں، اس کے لیے لاجواب جو ہے وہ ذخیرہ جو ہے وہ جمع ہو سکتا ہے، لاجواب ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ مگر صرف اتنا ہے کہ ہم ان اقوال معصومی توجہ کریں کہ ہمارے معصومین ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں انہوں نے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تعلیم کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھ کے سن کے سرسری نہ گزر جائیں، بلکہ اس میں سے کم از کم ایک چیز کو ہی لے لیں اور اپنی زندگی میں اس کو عملی کر لیں اور اس کے تحت جو ہے وہ زندگی گزاریں، تو اس کے بہترین نتائج و اثرات و ثمرات آپ کی زندگیوں پر جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک جگہ پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اور پھر تعجب کہ اس شخص پر جو رحمت کی امید رکھتا ہو اور توبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام سے جو آپ نے ان کی دعائیں پڑھتے ہیں، آپ صحیفہ سجادیہ میں دیکھتے ہیں کس طرح سے انسان کو جو ہے وہ پروردگار کے حضور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اگر یہ دعائیں نہ ہوتیں، صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا، یہ چیزیں انسانوں کے لیے جاری نہ ہوتیں، تو خدا کی قسم اس پوری انسانیت کو جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ ہے سید الساجدین، یہ ہے وہ علم نبوت جو اس خاندان کو عطا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ علم ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح سے راز و نیاز کرنے کا سلسلہ، کس طرح پروردگار کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کو بیان کرنے کا، کس طرح اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں کو جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں تعجب ہے اور پھر تعجب اس شخص پر جو رحمت کی امید تو رکھتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! یعنی کون شخص ایسا ہوگا جو پروردگار کے اوپر ایمان لایا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، جو اس کی ایک نازل ہوئی ہوئی کتاب پر عمل کرتا ہو، تو یقیناً وہ شخص خدا کی طرف سے رحمت کی امید بھی لگائے رکھتا ہے۔ یہ عقیدے میں شامل ہے، اور انسان جانتا ہے کہ وہ جو میرا پروردگار ہے وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی طرف سے ہر وقت رحمت کی امید لگائے رکھتا ہے۔ مگر امام فرماتے ہیں کہ تعجب ہے پھر توبہ کیوں نہیں کرتا، تعجب ہے اور پھر تعجب ہے کہ وہ توبہ کیوں نہیں کرتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے، ان چیزوں میں عجلت دکھائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جلد از جلد توبہ کرے، مگر توبہ جو کہ خالی زبان سے نہ ہو، اس کے پورے وجود کے ساتھ توبہ ہو، اس کی زبان کے ساتھ توبہ ہو، اس کے تمام ایک اعضاء و جوارے جو ہے وہ جسم کے توبہ کر رہے ہیں اس کی نیت کے ساتھ توبہ ہو، پکے عزم کے ساتھ توبہ ہو، پروردگار کے ساتھ اس کا واسطہ قوی ہونا چاہیے کہ پروردگار میں نے یہ عمل انجام دیا اور فوراً اس کی میں نے توبہ کی، تو مگر اب اس کے بعد اس چیز کے سے وہ اس ارادے کو پروردگار کے ساتھ ظاہر کرے اور اس کے ساتھ وعدہ کرے کہ وہ دوبارہ اس طرف مائل نہیں ہوگا، معصیت خدا میں داخل نہیں ہوگا، پروردگار کی معصیت نہیں کرے گا اور اب لطف خداوندی کی طرف بڑھے گا، اس کا ہر قدم جو ہے وہ پروردگار سے قربت کی جانب ہوگا۔ تو یہ وعدہ کرے تو پروردگار اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ان محمد والے محمد کی سفارش پر، ان کے واسطے سے، ان کے توسل سے، ان کے تصدق میں وہ تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ہستیوں کو جو ہے وہ وسیلہ قرار دیں اور پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ سعادت حاصل کریں، اس کی جانب بڑھنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔
ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب سے، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جس کے دل میں ہماری محبت ثابت نہ ہوگی، جس کے دل میں ہماری محبت ثابت نہ ہوگی اس کا ایمان اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ محمد آل محمد کی محبت کا دلوں کے اندر راسخ ہونا، خالی زبان پہ نہیں کہ جی ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، خالی ہم بھی اپنی محفل میں کبھی کبھی ذکر کر لیتے ہیں، نہ۔ امام فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو تم یقین رکھو کہ تمہارا ایمان اس طرح پگھل جائے گا، کسی بھی امتحان کے آنے پر، کسی طرح کی چھوٹی چھوٹی آزمائش کے اوپر، تمہارے اس دنیا سے جاتے ہوئے وقت بہت سارے مرحلے انسان کے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کے ایمان کی ثابت قدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارا ایمان اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک جو ہے وہ پانی کے اندر پگھل جاتا ہے، گھل جاتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو راسخ کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کریں؟ محمد وآل محمد کی محبت کو راسخ کریں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو راسخ کریں۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، خالی زبانی اقرار سے نہیں، بالکل پریکٹیکل اپنی پوری وجود کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں جو ہے وہ یہ جانوں کا سودا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے معاملے میں، اس میں انسان کو بالکل جو ہے وہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہی وقت ہے جب راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ روشن ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں یہی وقت ہے کہ جب راستے کھلے ہوئے ہیں، چراغ روشن ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے پہلے کہ قلم خشک ہو جائیں اور اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی اور تمام چیزیں، مگر اس انسان پہ تو قیامت اسی دن آ گئی جس دن اس کو جو ہے وہ موت کا فرشتہ لینے آ گیا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اب قیامت کب آتی ہے، کتنی دیر بعد آتی ہے، کتنے دنوں میں آتی ہے، جلدی آتی ہے، بعد میں آتی ہے، یہ تو اب اس کے لیے تو اعمال کا معاملہ بند ہو گیا، اس کے لیے قلم خشک ہو گیا، اس کے لیے اعمال نامہ لپیٹ دیا گیا۔ اب جو اس نے کر لیا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس کے پیچھے جو اس نے وارثین چھوڑے ہیں، اگر ان کی تربیت دینی کی ہے تو وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے بھیجتے رہیں گے۔ اگر اس کا شمار محبین آل محمد میں ہوتا ہے تو مجالس سے اس کو تبرک ملتا رہے گا۔ اگر اس کا شمار مومنین میں ہوتا ہے تو عرفا کی دعائیں اس کے کام آتی رہیں گی، فرشتوں کی تسبیحیں اس کے کام آتی رہیں گی۔ مگر اگر وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکا ہے تو یقیناً وہ وہی کچھ لے گیا ہے جو کچھ اس نے اس دنیا میں انجام دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہے کہ وقت موت کے آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کی طرف سختی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کاربند رکھیں، اپنے نفس کو اس کا عادی بنائیں، اس کی سرزش کریں، اس کا تزکیہ کریں، اس کو تسخیر کریں۔ کم از کم ہم اپنے وجود کے مالک تو پہلے بن جائیں۔ انسان کی حرص اتنی بڑی ہوئی ہے، اس کی طمع اتنی بڑی ہوئی ہے، اس کی لالچ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اور ساری کائنات کا مالک وہ خود بن جائے، ایک رات میں وہ چاہتا ہے کہ ارب پتی ہو جائے۔ مگر اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو وہ نہ اپنی زبان کا حاکم ہوتا ہے، نہ وہ اپنے تھوڑے سے وجود کا بھی حاکم نہیں ہوتا، نہ اس کی آنکھیں اس کے قابو میں ہوتی ہیں، نہ اس کے کان اس کے قابو میں ہوتے ہیں، نہ اس کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے، نہ اس کا دل اس کے قابو میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کا اسیر ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے ایک چھوٹے سے وجود کا بھی حاکم نہیں بن سکتا، مگر اس کی لالچ اور طمع کو دیکھیں، اس کا دل ہی نہیں بھرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ جو بھی خوبصورت جگہ ہو، جس طرح کا بھی گھر ہو، وہ میرے نام پہ ہو جائے، ہر طرح کی چلتی پھرتی گاڑیاں جو ہیں وہ میں خرید لوں۔ مگر اگر انسان کو غور کرے اور اس کے اوپر بار بار غور کرے تو دیکھے کہ وہ کتنا ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ معصیت خدا سے بچے اور خدا کی طرف قدم بڑھائے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ یہ رسول بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ تمہارا تزکیہ کرائیں، تمہارے نفس کو جو ان نجاستوں ہیں اس سے علیحدہ کریں، اس کا تزکیہ کریں، اس کی تطہیر کریں، اس کو پاک کریں، اور تمہیں جو ہے وہ تمہارا قلبی لگاؤ پروردگار کے ساتھ جڑ جائے اور تم اس طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے مالک بننے کی کوشش کریں، اپنے تزکیہ نفس کی طرف دھیان دیں، اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اس کو تسخیر کریں اور اس کو عادی بنائیں پروردگار کی بارگاہ میں جھکنے کا، پروردگار کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کا۔ جب یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اور ہم ایک اکائی سے اس کو شروع کریں گے، انفرادی دور سے شروع کریں گے، تو یقیناً یہ چیزیں اجتماعی طور میں تبدیل ہوں گی، اور جب اجتماعی طور میں تبدیل ہوتی ہیں تو یقیناً
معاشرے میں ایک بہترین تبدیلیاں جو ہے وہ ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اختتام کریں گے اپنے سیگمنٹ کا اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان بہترین ہدایتوں کی باتوں پر، ان بہترین راستوں پر، ان بہترین سرچشمہ ہدایت پر، ان بہترین نور کی تجلیوں پر، ان انوار پر جو کہ چھن چھن کے محمد والے محمد کے علوم سے بنی نوع انسانیت تک پہنچ رہے، پروردگار ہمیں اور آپ کو ان سب ہدایتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ایک پورے معاشرے کے اندر بہترین تبدیلیاں ایجاد ہو سکیں۔ اس وقت ہمیں ناظرین جانا ہوگا ایک مختصر سے بریک پر، پروگرام کے سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو دوبارہ جاری کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔